بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کورس میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پروسیس آف ڈائمینشنل ماڈلنگ. پروسیس آف ڈائمینشنل ماڈلنگ ہیو 4 اسٹیپس. فرسٹ اسٹیپ کو کل ڈسکس کر چکے ہیں لاسٹ لیکچر میں. سو آگے اس کو پروسیڈ کرتے ہیں. سیکنڈ اسٹیپ ہے چوزنگ دا گرین. اب گرین سے یہاں پہ مطلب ہے کہ بالکل ایٹامک لیول آف ڈیٹا، بالکل مائنر لیول آف ڈیٹا، جو لیول کے بہت لوئسٹ پارٹیکل آف دا ڈیٹا. گرین از دا فنڈامنٹل ایٹامک لیول آف دا ڈیٹا ٹو بی ریپرزینٹیڈ. گرین از آلسو ٹرمڈ ایز دا یونٹ آف انالیسز. یونٹ آف انالیسز جو بالکل انڈیویژول یونٹ آف سم پروڈکٹ ہے، پھر اس پروڈکٹ کے ریلیونٹ سارے جو ہے ڈائمینشنز ہیں. ایگزامپلس: گرین اسٹیٹمنٹ. Typical grains individual transaction of some specific product from some specific area with some specific time. Daily aggregates, snapshots. Daily aggregates جو اس کے مطابق کہ ڈیلی جتنا بھی اسی اسپیسیفک آئٹم میں اسپیسیفک جیوگرافی پہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے، جو سیلنگ ہوئی ہے، وہ ساری انفارمیشن کی جو ٹرانزیکشن ہے. اور منتھلی ایگریگیٹس of that specific data, specific information, which is the atomic level of the information or data. Relationship between the grain and expressiveness. The grain, the minor level of data, کیونکہ ہم نے ڈسکس کیا تھا the hierarchy of all the dimensions. So in the top hierarchy of the top ہمیں ایک major entity جو ہے وہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ایئر ہے تو پھر اس کے بالکل مائنر میں جا کے ڈے ہے، اور پھر ڈے میں اسپیسیفک ٹائم، یا اگر پروڈکٹ ہے تو کسی انڈسٹری کا تو پھر پروڈکٹ کا اسپیسیفک آئٹم پھر اس میں جو ہے اس کی سیلنگ. یا اگر جیوگرافی میں دیکھیں تو اسپیسیفک زون میں، پروونس یا کنٹری سے جا کے جتنا بھی ہم لو لیول پہ آئیں گے تو اسپیسیفک زون ہے، پھر اسپیسیفک اسٹور آف ڈیٹس جو پروڈکٹ وہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے. وہ گرین ورسز ہارڈ ویئر ٹریڈ آف. سو choosing the some specific information about which we have to analyze the data. جو ہمیں انالیسس کرنی ہے اسی سم اسپیسیفک ریکارڈ کی، تو اسی ریکارڈ کو پک کرنا کسی خاص آئٹم کے بارے میں. اگر ہے کوئی بھی آئٹم ہو سکتا ہے، جس طرح ہم ہیرارکی میں ڈسکس کر چکے ہیں، آئٹم کوئی بھی ہو with some specific geographical area with some specific time. تو اس کی جو مائنر ڈیٹیلز بالکل اسی اسپیسیفک پروڈکٹ کی ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں. جس طرح اگر آپ دیکھیں، اگر بکس ہیں تو بک میں پھر اسپیسیفک جو اس میں ایگزامپل دی بکس میں ملٹیپل ٹائپ ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ٹیکسٹ بک میں پھر فردر انجینئرنگ ہو گیا، میڈیکل کے پھر میڈیکل انجینئرنگ کے اسپیشلائزیشن کی ہر ایک کی اپنی اپنی فیلڈ کی بکس ہوتی ہیں. پھر اسپیسیفک فیلڈ میں جا کے اسپیسیفک بک. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے جو کسی خاص انفارمیشن، کوئی خاص ڈیٹا کی جو اسپیسیفک انفارمیشن جو ہوتی ہیں، جو کہ بالکل لوئسٹ لیول آف انفارمیشن ہے. تو ایگزامپل گرین اسٹیٹمنٹس. اب یہ ہے کہ 1 فیکٹ رو ریپرزینٹ، اب اسی میں جتنی بھی انفارمیشن فیکٹ ٹیبل میں انٹری فرام کیش رجسٹر ریسیپٹ. جو کیش رجسٹر آف جو ہے اس کا جو ملٹیپل ریسیپٹس جنریٹ ہوتی ہیں، سو انٹری فرام کیش رجسٹر ریسیپٹ جتنی بھی اسپیسیفک جو ہے انفارمیشن ہوتی ہے ایک خاص آئٹم کی، کہ اس کا جو ہے ریسیپٹ جنریٹ کرنا. ایک خاص آئٹم سیل ہوا ہے، جس طرح ریسیپٹ جنریٹ ہوتی ہے. اگر کوئی آپ شاپنگ کرتے ہو کسی مال پہ جا کے تو وہی آئٹم گیون ہوتے ہیں، کیٹیگری پر گیون نہیں ہوتی. وہی آئٹم، سپوز شوز آپ نے بائی کیا ہے یا کوئی اور پروڈکٹ بائی کیا ہے، ڈریس بائی کیا ہے، تو اسی ڈریس کا، اور پھر وہ شوز اگر ہے تو اس کے اپنے اسپیسیفک نمبر ہوتے ہیں، وتھ اسپیسیفک اس کی پرائزز ہوتی ہیں. تو اس میں سپوز شوز بائی کیے ہیں تو اس شوز کا اپنا نمبر ہوگا، ڈیزائن نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس میں جو ہے اس کی سیلنگ پرائز ہے وہ گیون ہوتی ہے، کس ٹائم پہ سیل ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری انفارمیشن ایک خاص آئٹم کی. یا بورڈنگ پاس ٹو گیٹ آن اے فلائٹ. بورڈنگ پاس آف دا پیسنجر. ہر ایک پیسنجر کا سم اسپیسیفک بورڈنگ پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بورڈنگ پاس کامن نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہی ہو سکتا ہے ہر ایک کا، 2 لوگوں کا کامن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو بورڈنگ پاس ٹو گیٹ آن اے فلائٹ. یا ڈیلی اسنیپ شاٹ آف
انوینٹری لیول فار دا پروڈکٹ ان دا ویئر ہاؤس. ڈیلی اسنیپ شاٹ جو بھی انفارمیشن آف سم پروڈکٹ ہوتی ہے in some specific data warehouse of some specific organization or enterprise. Sensor reading per minute for a sensor. اب سینسر ریڈنگ کوئی سینسر ٹائم کے ساتھ ساتھ ملٹیپل ان کی ریڈنگز آ رہی ہوتی ہے. سینسر جو انفارمیشن ریڈ ہو رہی تھی, جو بھی سینسرز لگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہیں پہ بھی لگے ہونا, تو وہ انفارمیشن سپوز کہیں پہ ڈور پہ سینسرز لگے ہیں, لوگ اس سے پاس ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو جتنے لوگ پاس ہو رہے ہیں ہر ایک کا, تو اتنے ٹائم میں اتنے لوگ پاس ہو گئے, تو اس کی جو اپنی انفارمیشن ہے کہ کتنے لوگ پاس ہوئے, وہ سینسرز کو ریڈ کرنا, یا کوئی اور اس طرح اگر وہ ساری انفارمیشن جو ہوتی ہے ون بائی ون جتنے بھی ریڈنگ ریکارڈز ہوتی ہیں بائی سینسر پر منٹ, ایک منٹ میں کتنے ریکارڈز جو ہے وہ پک کر رہا ہے سینسر, کتنے ریکارڈ وہ ریڈ کر رہا ہے, کتنے لوگ وہاں سے گزرے ہیں, یا کتنے آئٹمس کا ریکارڈ ایک منٹ میں اس سینسر نے پک کیا ہے. یا اسٹوڈنٹ انرولمنٹ ان سم اسپیسیفک کورس, تو اس کی جو انرولمنٹ ہوگی بائی دیئر رول نمبر, رجسٹریشن نمبرس, یا اس کی ساری انفارمیشن ہوتی ہے. اب سم اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہے اور کس سیمسٹر کا ہے, کس بیچ کا, ساری انفارمیشن ہوتی ہے. کسی خاص کورس میں اس کی انرولمنٹ ہوتی ہے, اس کا کورس کوڈ ہوتا ہے جو جس کورس میں انرولڈ ہوتا ہے, تو ایک اسٹوڈنٹ کی وہ ساری انفارمیشن بالکل ایٹامک لیول آف ڈیٹا ہوتا ہے اس میں, بالکل مائنر لیول آف ڈیٹا ان دا گرین اسٹیٹمنٹ. پھر ہے فائنر گرینڈ فیکٹ ٹیبل. فائنر گرینڈ کی بالکل ہی مائنر لیول, اور اس کا جو گرین سے مطلب ہے کہ بالکل ایٹامک لیول آف ڈیٹا. فائنر گرین کے مزید اس کی انفارمیشن زیادہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں, مور ایکسپریسو ہوتا ہے. فائنر گرینڈ فیکٹ ٹیبل آر مور ایکسپریسو, ہیو مور روز, ملٹیپل روز ہوتی ہیں, بہت زیادہ اس کی فردر ڈیٹیلز ہوتی ہیں. جس طرح میں نے اگزامپل دی اسٹوڈنٹ انرولمنٹ کی, اسٹوڈنٹ انرولمنٹ کا جو کیس ہے اس میں پھر اس کی کورس کی انفارمیشن, اس کے بیچ کی انفارمیشن, اس کے ڈپارٹمنٹ کی انفارمیشن, اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن, اس کی پرسنل انفارمیشن جتنی بھی ہوتی ہے ساری انفارمیشن گیون ہوتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. سو جتنی بھی زیادہ انفارمیشن ہوگی اتنی زیادہ وہ جو ہے ڈیٹیلز آف انفارمیشن اتنی زیادہ وہ پرووائڈ دا مور ایکسپریسو ہوگا, اس لحاظ سے کہ جتنے بھی ویورز ہوں گے ان کو ساری انفارمیشن کلیئر ہوں گی جتنی بھی انفارمیشن گیون ہوگی. ٹریڈ آف بٹوین دا پرفارمنس اینڈ ایکسپریسونیس. پری کمپیوٹڈ ایگریگیٹس کین سالو دا پرفارمنس پرابلم. جو پہلے سے کمپیوٹر ڈیٹا جتنے بھی ایگریگیٹس کمپیوٹ ہوئے ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے اگر پہلے سے ریکارڈ گیون ہے, انفارمیشن ساری وہ ہے, اس لحاظ سے تو فردر اس کی کیلکولیشن کی پھر نیڈ نہیں ہوگی. ان دا ایبسنس آف ایگریگیٹس there is a potential of waste of millions of dollars on hardwares or upgrade to solve the performance problem that could have been otherwise addressed by the aggregates. So جتنی بھی جو ہے پہلے سے اس کے ایگریگیٹس کیلکولیٹ ہونا ساری جو ہے وہ جتنی بھی پری کمپیوٹڈ ایگریگیٹس ہوتی ہیں اس کو وہ ہمارے سسٹم کے پرفارمنس کو زیادہ افیکٹ کرے گا, ٹھیک ہے. تو جتنی بھی یہ پری کمپیوٹڈ ایگریگیٹس جتنی بھی ایگریگیشن جتنی بھی وہ ساری اس پہ انالیسز ہوئی ہوتی ہے پہلے سے جو ڈیٹا, کیونکہ پھر پریویس انفارمیشن کے لحاظ سے پریویس انفارمیشن کے بیس پہ سو انالیسز اس کے پریویس ریکارڈ کے بیس پہ وہ جتنی بھی ساری کیلکولیشن ہوئی ہوتی ہے, تو یہ ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے. تو اس کے لحاظ سے اگر پچھلا ریکارڈ گیون ہے تو فردر جو ہے کیلکولیشن کی نیڈ نہیں ہوگی, جو کہ پرفارمنس کو بھی افیکٹ نہیں کرے گا اور ٹائم بھی کنزیوم نہیں کرے گا. ریلیشن شپ بٹوین گرینس, لو گرینولیرٹی اینڈ ہائی گرینولیرٹی. لو گرینولیرٹی مین کہ زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہوگی, زیادہ ڈیٹیلز آف ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوگا, زیادہ ایٹامک انفارمیشن نہیں ہوگی, اتنی ڈیٹیلز ساری انفارمیشن گیون نہیں ہوگی. جتنی بھی لو گرینولیرٹی ہوگی لیس انفارمیشن ول بی اویلیبل, اینڈ ہائی گرینولیرٹی مور انفارمیشن will be available. So daily aggregates 6 to into 4 24 values and 2 aggregates per week. اب یہ ویکلی ریکارڈ ہے اور یہ ڈیلی ریکارڈ ہے, تو ڈیلی ریکارڈ میں پھر ساری انفارمیشن, اب ویکلی ریکارڈ ہوتا ہے پھر وہ ڈے وائز چیکنگ ہوگی کہ اس ڈے پہ کتنی وہ ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ڈیلی ریکارڈ ہے تو وہ 24 آورز ویلیو ساری وہ پک کرے گا کہ کتنی 24 آور میں کتنی سیلنگ ہے, کتنی انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ویکلی ہوگا تو ویک میں وہ 7 days کے, تو ویک کا ریکارڈ ہوتا ہے آن دا بیسس آف ڈیز ہوگا. پھر اگر ڈیز کا ریکارڈ ہے
تو وہ زیادہ مزید اٹامک ڈیٹا تک جائے گا. ٹھیک ہے, جس طرح ایئرلی ریکارڈ ہے تو ایئرلی ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ اس کی لو گرینولیٹی, اس میں انفارمیشن زیادہ نہیں ہوگی. پھر ویک جو کوارٹرلی ہوگا وہ ذرا زیادہ ڈیٹیل میں ہوگا. کوارٹرلی سے پھر آگے جا کے منتھلی ہوگا تو وہ زیادہ ڈیٹیلز ہوگا. پھر اس کے بعد اگر ویکلی ریکارڈ میں جائے تو وہ زیادہ, پر ویکلی ریکارڈ کے بعد جو ڈیلی ریکارڈ ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے جو پریویس جو ہے سارے انفارمیشن سے زیادہ ڈیلی ریکارڈ ہر ایک چیز کی ایچ اینڈ ایوری انفارمیشن گیون ہوتی ہے. کیونکہ اگر ویک کا ریکارڈ ہے تو پھر وہ ڈیز کے ہر ایک ڈے کا 7 ڈیز کی ریکارڈ ہوں گی صرف ایز اے ہول ریکارڈ کہ ویک کے فرسٹ ڈے پہ کتنا وہ ہے, کتنی انفارمیشن گیون ہے, کتنا جو ہے کتنی سیلنگ ہوئی, اگر سیلنگ کی ایگزامپل لیں. سیکنڈ ڈے پہ تھرڈ, فورتھ, ففتھ, 10, 6 ڈے اینڈ 7th ڈے. تو اگر ڈیلی ریکارڈ ہے تو پھر ڈے کے لحاظ سے ہر ایک 24 آور آفٹر ڈے ساری انفارمیشن ہوگی. ٹھیک ہے, سو 4 ایگریگیٹس پر ویک, سو 16 ویلیو پر ویک. اگر 4 ویلیو تو ڈپینڈ کرے گا کہ اب جو ہے اگر پر ویک ریکارڈ پر ویک 4 ویلیوز یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پر ویک اگر 4 دفعہ ریکارڈ کو ایکسیس کرے. اگر ویکلی ہے تو ویکلی ریکارڈ جو ہوتا ہے تو ایک ویک کا ریکارڈ بائی فرام دا ریکارڈ آف دا ڈیز. اور اگر ہر ویک میں 4 ایگریگیٹس پر ویک تو وہ ذرا زیادہ ڈیٹیلڈ ہوگا. پھر اگر ڈیلی ایگریگیٹس ہوگا تو وہ اور زیادہ ڈیٹیل میں ہوگا. اس طرح ڈیلی سے اگر ہم پر ویک 4 ایگریگیٹ سے پھر آگے ہم ویکلی جائیں گے, پھر ویکلی سے آگے منتھلی, منتھلی سے پھر کوارٹرلی, پھر ایئرلی. تو جتنا ہائی لیول آف انفارمیشن ہم جائیں گے, لیول جتنا ہائی ہوگا آف دا ہیرارکی تو اتنی لیس انفارمیشن اویلیبل ہوگی. جتنا ہم لو لیول پہ جائیں گے تو اتنی ہمارے پاس انفارمیشن جو ہوتی ہے اٹامک لیول آف انفارمیشن وہ زیادہ ڈیٹیلز آف انفارمیشن ہمیں اویلیبل ہوں گی. The case for data aggregations work well for repetitive queries. Follow the known thought process. جتنی بھی ہمیں انفارمیشن وہ گیون ہوتی ہے, ٹھیک ہے, فالو دے جتنا بھی جس پروسیس کو ہم کنٹینیو کرنا چاہیں. جسٹیفائبل فار if used for maximum number of queries. Provide a big picture or macroscopic. مائکرو اسمالر کے لیے اور میکروسکوپک ویو. جو اس کا جو آؤٹر ڈیٹیل بہت زیادہ جو ہے اس کی جو انفارمیشن فردر ڈیٹیل میں نہیں ہوتی. میکرو ویو اپلیکیشن ڈپینڈنٹ یوزلی انفلیکسیبل بزنس چینجز. ریممبر لیک آف دا ایبسلوٹنس آف کنونشنز. انفلیکسیبل اس لیے کہ اس میں سارے جو کنونشنز ہوتی ہے, ٹرمز جو جتنے ہوتے ہیں وہ پراپر اس میں کنونشنز نہیں ہوتی. جس طرح ہم نے پہلے کنونشنز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر ڈے یہ ویک کے لحاظ سے تو ویک جو ہے کس دن سے کنسیڈر کریں گے, آیا منڈے سے کریں گے یا تھرسڈے سے, فرائیڈے سے کریں گے یا سیٹرڈے سے کریں گے, ڈپینڈ کرے گا. یا اگر ایئر ہے تو ایئر فرام جنوری اسٹارٹ ہوگا یا جون سے اسٹارٹ ہوگا یا سپٹمبر سے اسٹارٹ ہوگا, ڈپینڈ کرے گا. تو اس کے لیے کوئی پراپر جو ہے کنونشنز اویلیبل نہیں ہے. سو دیٹس وائی اٹس از ناٹ فلیکسیبل, یوزلی انفلیکسیبل ٹو بزنس چینجز. The case against data aggregation. Aggregation is irreversible. Can create monthly sales data from weekly sales data, but the reverse is not possible. ٹھیک ہے, جتنی بھی چینجز ہوئی ہے تو اس کا واپس ریورس کرنا. اگر ایک چیز ایک جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے جو وہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہو گئی ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں, اس کا جو سینٹرلائز سسٹم اس میں چلا گیا تو اس کا ریورس کرنا پاسبل نہیں ہوگا. ایگریگیشن لمٹس the question that can be answered. What, when, why, where, what else, what next. ٹھیک ہے, یہ ساری جو ہے اس کی لمٹس دا کویسچن دیٹ کین بی آنسرڈ کہ کون سا کام کس ٹائم پرفارم ہوا ہے, کب ہوا ہے, وائی, کیوں, کس طرح کا, وہ ساری جو ہے اس میں انفارمیشن. ویئر, فرام ویئر. تو یہ جتنی بھی ڈیٹا ریٹریول ہوتی ہے بائی دیز آل جتنے بھی ایگریگیشنس لمٹ دا کویسچن دیٹ کین بی آنسرڈ. what where, what product, which product have been sold, when, why. اینڈ جو بھی اس کے لحاظ سے جو سارے ایگریگیٹس تو وہ سارے اس پہ بیس کریں گے. دا ایگریگیشن ہائڈ دا کروشل فیکٹس. فار ایگزامپل اب یہ ہے کہ کتنا زون فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ اینڈ فورتھ میں. ٹھیک ہے, اب فرسٹ زون میں جو ہے فرسٹ ویک کی جو انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں سے زون 1 میں جو آل انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ایوریج کے لحاظ سے ہوگا کیونکہ اب فرسٹ ہے, سیکنڈ ہے, تھرڈ ہے, فورتھ ویک ہے, تو اس میں انفارمیشن آن دا بیسس آف کہ اس کی ایوریج کیلکولیشن ہے. ٹھیک ہے, پھر اگر
فرسٹ ویک میں فرسٹ زون، سیکنڈ، تھرڈ اینڈ فورتھ زون میں رو وائز اور کالم وائز جو ہے اس کا ڈیٹا ہے. اس طرح زون فرسٹ ہے تو زون فرسٹ میں 4 ویکس کی انفارمیشن، زون سیکنڈ میں آل ویکس کی، جسٹ لوکنگ ایٹ دا ایوریج دیٹ از ایگریگیٹس. تھرڈ زون میں آل ویکس کی انفارمیشن، پھر اس طرح فورتھ زون میں سب ویکس کی انفارمیشن، اس طرح فرسٹ ویک میں آل زونس کی انفارمیشن. تو رو وائز اور کالم وائز یہ سارے جو ہے جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں سیلنگ کا جو بھی پروسیس ہے، جتنی بھی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے اس کا جو ایوریج کے لحاظ سے کیلکولیشن ہوگی، اور وہ ڈیٹا جو اویلیبل ہوگا وہ ان دا فارم آف ایوریج جو ہے وہ گیون ہوگا. جس طرح اگر کسی خاص زون میں کسی خاص ٹائم میں ایک پروڈکٹ سیل ہوا ہے، اب یہاں پہ تو ایک زون جو ہے یہ ایک ڈائمنشن ہے، جو ویک ہے یہ دوسرا ڈائمنشن ہے. اب یہ دونوں ڈائمنشن کسی خاص پروڈکٹ کے اگینسٹ ہیں. تو فرسٹ ویک میں فرسٹ زون میں کون سا سیل ہوا ہے، پھر سیکنڈ میں، تو جتنا بھی ڈاؤن یا اپس آتے ہیں اس میں سیل میں تو سب کا جو ہے ایوریج. اب منتھلی ریکارڈ ہے تو منتھ کے لحاظ سے سب ویکس کا جو ایوریج ہے، یا اگر سب زون کا ہے ٹھیک ہے، سب زون پہ جتنی بھی سیلنگ ہوئی اس ویک میں تو سب کا جو ہے ریکارڈ آن دا بیسس آف دیئر آل ریکارڈز آف دا آل دا زونس ان فرسٹ ویک، ان سیکنڈ ویک، ان تھرڈ ویک، ان فورتھ ویک. تو سب کی جو ہے جو انفارمیشن اویلیبل تو اس کے لحاظ سے ایوریج کے لحاظ سے، تو اگر ایک فرسٹ ویک میں جو ریکارڈ ہے سیکنڈ تو سب آل انفارمیشن کی جو ہے جتنی بھی ریکوائرمنٹ جو بھی انفارمیشن گیون ہوتی ہے فرسٹ ویک کا جتنے ویکس کے یا جتنے زونس کے تو اس کی انفارمیشن آن دا بیسس آف وہ ایوریج وہ اویلیبل ہوتی ہے. تو اگر ایک میں ڈاؤن آیا ہے، دوسرے میں اگر ڈاؤن آیا ہے کسی سیل میں یا اس میں سیل زیادہ ہوا یا کم ہوا تو اس کی جو ہے اس کا جو افیکٹ وہ پورے اگر منتھلی ریکارڈ کو چیک کیا جائے. اگر ویکلی کریں گے تو پھر ہر ڈے کے لحاظ سے ہوگا، اور اگر ڈے کے لحاظ سے ہوگا تو کس ٹائم میں ڈے میں کس طرح کا سیل ہوا ہے ڈپینڈ کرے گا. ایگریگیشن ہائڈز دا کروشل فیکٹس. کروشل کی اس کی جو ڈیٹیلز انفارمیشن ہوتی ہے جس طرح ویکلی ریکارڈ ہے تو اس میں ایوریج جو ہے جس طرح اگر فرسٹ ویک زون 1 ہے سیل از کانسٹنٹ نیڈ ٹو ورک یون اٹ. اب زون فرسٹ جو ہے جو ریڈ کلر کا ہے تو یہاں پہ فرسٹ ویک میں بھی وہی سیل ہوا ہے، سیکنڈ میں بھی وہی ہے، تھرڈ میں بھی وہی ہے اور فورتھ میں بھی وہی ہے. پھر اس طرح اگر آپ دیکھیں سیکنڈ زون میں ہے، سیکنڈ زون میں جو ہے سیکنڈ زون بلو کلر میں تو سیل وینٹ اپ دین فال. ٹھیک ہے، اس میں فرسٹ میں اتنا فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ ویک میں اپ ہوا ہے، پھر اگین فال ہوا ہے. نیڈ ٹو کنسرن کہ کیا فال کا ریزن کیا ہے. تھرڈ زون جو ہے جو کہ یلو کلر سے ہے ٹھیک ہے، سیل آن دا از آن دا رائز وائی. اب فرسٹ میں ہے، پھر یہ سیکنڈ میں تھوڑا رائز، تھرڈ میں پھر وہی ہے، فورتھ میں پھر رائز ہوا ہے. پھر سیل ڈراپڈ شارپلی نیڈ ٹو لک ڈیپلی. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ فرسٹ میں ہے گرین جو ہے فورتھ زون کو شو کر رہا ہے، تو گرین میں فرسٹ میں زیادہ سیل ہے، پھر سیکنڈ میں لو ہوا ہے، پھر تھرڈ میں اور لو ہوا ہے، اور فورتھ میں بھی اس طرح لو ہے. مگر اگر ایز اے ہول دیکھیں اس کا ایوریج لے، اس کا ایوریج لے، ان سب کا ایوریج لے بائی یونٹس ٹھیک ہے، تو سب کا جو ہے ایوریج جو ہے وہ اسٹیٹک سیل. مطلب یہاں سے اس ویک کے اندر 4 زونس کا، اس ویک کے اندر 4 زونس کی انفارمیشن اور اس ویک کے اندر سارے زونس کی انفارمیشن چیک کریں تو پرسنٹیج کے لحاظ سے جو ہے وہ سب میں جو ہے سیم اماؤنٹ آف ایوریج کے لحاظ سے تو ایوریج اس کا سیم آئے گا، کیونکہ 200 ہے، پھر 50 اور 50 اور پھر 100، 200 یہ 300 ہو گیا اور یہ 400 ہو گیا. تو یہاں پہ یہ 400 ٹھیک ہے ڈیوائڈڈ بائی، اب اس کا جو ہے 400 ڈیوائڈڈ بائی 4 کیونکہ 4 زونس ہیں ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ جو ہے یہ تو آلریڈی 100 400، پھر یہاں پہ یہ 150 ہے، یہ 100 ہے، یہ 100 اور یہ 50 ہے. 150 پلس 50 200 100 اینڈ 100 400 ڈیوائڈڈ بائی 4 تو اگین 100، یہاں پہ ایوریج 100 آ گیا. پھر یہاں پہ جو ہے 100 150 اینڈ 50 اگین 100 200 150 اینڈ پلس 50 تو اگین 200 400 ڈیوائڈ بائی 4. تو سب کا جو ایوریج آیا ہے ایوریج سیل از اسٹیٹک بیکاز اب سب ویکس کا جو ریکارڈ ہے ویک تو وہ ہمارے پاس وہ اسٹیٹک ہے، کیونکہ اس میں کوئی پرسنٹیج وائز چیک کیا ہے کہ اگر ایک ویک میں ڈاؤن آیا تو اگلے میں جو ہے اب ہائی ہوا ہے، یا اگر ایک میں ہائی ہے تو دوسرے میں ڈاؤن ہوا ہے ٹھیک ہے. تو کروشل فیکٹس کو ہائیڈ کرتا ہے. کروشل فیکٹس کی یہ ہے کہ یہاں پہ ڈاؤن آیا ہے پھر فال آیا ہے پھر وہ ہائی ہوا ہے، یہاں پہ تو بالکل اسٹیٹک ہے، یہاں پہ ہائی ہوا ہے پھر یہاں پہ جو ہے ڈاؤن گیا ہے.
پھر یہاں پہ اسٹیٹک ہے، پھر ہائی ہوا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے پھر ڈاؤن ہوا ہے. تو یہ ہر ایک انڈیویژول ریکارڈ کا نہیں مگر ایوریج کو شو کر رہا ہے. تو ایوریج جو ہے سارے ویکس کا جو ہے وہ سیم آ رہا ہے. ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب ہے ایگریگیٹس ہائڈ دا کروشل فیکٹس چارٹ، کہ اس کی جو ساری ڈیٹیل نہیں، صرف انفارمیشن آن دا بیسس آف جو ایوریج آف آل دی انفارمیشن وہ اویلیبل ہوتی ہے. سو آئی ہوپ یہاں تک آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا.